آپ حیران ہوں گے کہ نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کے اندر اس واقعے کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا جا رہا ہے اور سوچا جا رہا ہے کہ ہم اس واقعے کا توڑ کیسے کریں۔ اور جب پوری کی پوری دنیا ایک سطح پہ متحد ہو جائے تو پھر اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ آپ کو بھی بہت حد تک تیار ہونا پڑے گا۔ میرے سامنے سب سے پہلے یروشلم پوسٹ ہے، جس نے اس واقعے کے صرف ایک دن کے بعد کہا تھا انڈیا پاکستان کلیشز اوور اے ٹیسٹ فار گلوبل ملٹری ٹیکنالوجی پاورز، اور اس نے کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو ایک میدان جنگ بنا ہے، یہ دنیا کے اندر عسکری ٹیکنالوجی کی ایک قسم کی پاور کی جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ چائنا از دی رائزنگ ملٹری پاور ٹیکنالوجی، اینڈ اس کے بعد اس نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ سب سے اہم مثال اس نے یہ دی ہے کہ ایران عراق وار جو تھی یہ ایک ٹیسٹ کے طور پر لی گئی تھی۔ عراق سے صدام حسین کے پاس وہ تمام تر اسلحہ تھا جو کہ روسی بنا ہوا تھا، اس کے طیارے روس کے تھے، اس کے ٹینک روس کے تھے، اس کے باقی چیزیں، جبکہ اس وقت ایران کے پاس تمام تر ٹیکنالوجی تھی وہ امریکہ کی تھی، اور امریکہ کی ٹیکنالوجی شاہ ایران کے زمانے سے حاصل کی گئی تھی، اگرچہ کہ امریکہ کی مخالفت ہو چکی تھی، مگر پھر بھی کسی نہ کسی حد تک چونکہ وہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس دوران وہ جو مشہور سکینڈل بنا تھا اس ایران کو آرم سپلائی کرنے کا، اسرائیل سے لے کے، اور اسرائیل کے جو تھے وہ لے کے ان کو سپلائی کیے گئے، تو اسی لیے کیے گئے تھے کہ اس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کیا جائے۔ جب ان کو اندازہ ہوا کہ کسی نہ کسی حد تک وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت اہم ہے، تو پھر 2003 میں بلکہ 1991 میں ہی عراق کی اس سپریمیسی کو ختم کر لیا گیا، اور دنیا میں امریکہ کا پھلیرا جو ہے وہ لہرانے لگا، اور اس امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بہت اہم ہو گئی۔ 11 ستمبر کے بعد آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جس وقت وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے، تو اسرائیل نے ایک چیز کے اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ مخصوص کر لیا تھا، اور وہ تھا کہ ایسے ہتھیار بنائے جائیں کہ جن کو استعمال کرنے کے لیے انسان ان کے درمیان موجود نہ ہو، کوئی جہاز نہ ہو کہ اس کو مار کے آ جائے تو ان کا پائلٹ بھی ساتھ مارا جائے، یا کوئی اور اس طرح کی زمینی قسم کی جنگ کرنی ہو تو اس کے اندر ٹینک ہو تو ٹینک کو نشانہ بنا کے مارا جائے۔ انہوں نے ایسے ہتھیار بنائے کہ جو آسمان سے نیچے ڈرونز کی صورت میں، میزائلوں کی صورت میں یہ چیزیں جس ہیں یہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میں سامنے اس وقت اس کی اسرائیل کی جو مائٹ ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر، وہ ہے ڈرونز کی ٹیکنالوجی۔ یہ اس کا پورے کا پورا وہ چارٹ ہے کہ اسرائیل جو ہے 88% جو ہیں ڈرونز ہیں یہ دنیا کے اندر بناتا ہے۔ لیکن اس حالت کے اندر اس نے پاکستان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ پاکستان از این انٹرسٹنگ کیس بس ہسٹوریکلی اٹ ایکوائرڈ ویسٹرن آرمس۔ اس نے کہا کہ پاکستان ٹریڈیشنلی یا 1948 کے بعد سے مغرب سے بنائے ہوئے خریدتا تھا، برطانیہ سے خریدتا تھا، فرانس سے خریدتا تھا، امریکہ سے۔ However, in recent decade, it has shifted more towards China, and Pakistan always had amicable relations with China, but today China is a much more powerful country than in 1970s when the relationship was younger۔ اس نے کہا کہ 1970 میں یا 65 کے اندر تو خیر پاکستان کا چائنا کے ساتھ تعلق نہیں تھا، امریکہ کے ساتھ تھا، اور امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، کیونکہ جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی ہے پاکستان کی 1965 کی، تو امریکہ نے عام سپلائی روک دی تھی اور ہمیں ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے تمہیں جو اسلحہ دیا ہے وہ اصل میں روس کے خلاف یعنی کمیونسٹوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، یہ تم سیٹو سینٹو کے معاہدے میں کمیونزم کے خلاف تھے، یہ تم نے انڈیا سے جنگ سے چھیڑ دی۔ اور وہ بہت بڑی کہانیاں ہیں اس کے اندر جو بہت سارے ڈپلومیٹ بھی سناتے ہیں کہ کیسے امریکہ نے اس وقت بھی انٹروین کر کے جو ہے پاکستان کی جنگ کو رکوایا تھا، کیونکہ ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ کچھ عرصے میں پاکستان جو ہے وہ دلی پہنچ جائے گا اور یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اخنور کا بھی مارکا جو ہے اسی حوالے سے روکا گیا تھا۔ آج بھی امریکہ نے اس جنگ کو انڈیا کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اس نے بیچ میں کودا ہے، اور وہ ظاہر بات ہے اب تو انٹرنیشنل فیکٹ بن چکا ہوا ہے۔ لیکن جو فارن پالیسی کا اس وقت انالیسس آ رہا ہے مختلف ویکسین، وہ یہ ہے کہ اندر کلیش اوور کشمیر از کمنگ، کہ دنیا میں اب ہو یہ رہا ہے کہ اس مائٹ کو تو توڑنے کے لیے اس وقت دنیا میں سائنسدان بیٹھ کے ہوں گے، کیونکہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے اس کو توڑ انہوں نے کرنا ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ جو ان کے چیزیں وہاں چلی ہوں گی ان کے ریمننٹ سے، ان کے ریورس انجینئرنگ سے، کسی اور طریقے سے وہ کریں گے، تاکہ کہیں نہ کہیں ان کی انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے اس کو
اس کو روکا جا سکے. مطلب what stop armed procedure see revenue rise on the back of the war and regional tensions. وہ یہ رپورٹ جو اس وار سے پہلے کی آئی ہے وہ یہ تھی کہ ریونیو فرام دا سیلز آف دا آرمز اینڈ دا ملٹری سروسز بائی 100 لارجسٹ کمپنیز ان دا انڈسٹری ریچ $632 billion in 2023, a real terms increase of 4.2% compared with 2022. یہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یوکرین کی جب جنگ شروع ہوئی ہے تو پورا یورپ اس کے اندر انوالو ہو گیا تھا اور یوکرین کو اسلحہ سپلائی کیا گیا تھا، اس کو میزائلس دیے گئے تھے، اور اس کو وہ جو مشہور اس کا جو اس کے میزائل جو افغانستان میں استعمال ہوئے تھے ان کو وہاں اس کو دیا گیا تھا اور بہت اسلحہ بکا تھا. لیکن چائنا کے اس کام کے بعد یہ ایک بہت بڑا سوال بن گیا ہے ان اسلحہ فیکٹریز کا. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھاگا جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے دورے میں گیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس کو کسی قسم کے اسلحہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سعودی عرب کا کوئی بارڈر کسی ملک کے ساتھ نہیں لگتا، اس نے اسرائیل سے جنگ نہیں کرنی، ابراہیم اکارڈ کو کسی طور پہ سپورٹ کرتا ہے، لیکن اتنا اسلحہ خریدتا ہے کہ جیسے ابھی بارڈر پہ فوجیں آ جائیں گی، ابھی طیاروں نے حملہ کر دینا ہے اور سارے کا سارا ریاض تباہ کر دیں. یو ای یعنی متحدہ عرب امارات، اس کا کوئی بارڈر نہیں لگتا، تھوڑی بہت یمن کے ساتھ وہ بھی ایریل والی صورتحال ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہاں بھی انہوں نے اسلحہ خریدا ہے. پھر اس کے بعد قطر، آپ سوچیں قطر کا بارڈر کہاں لگتا ہے. یمن ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں تھریٹ کریٹ کیا گیا ہے، اور وہ تھریٹ جو ہے وہ گزشتہ طویل عرصے سے ایرانین تھریٹ جو تھا وہ کہا گیا تھا، اور بار بار وہ لوگ جو تھے، عرب کے لوگ جو تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ایرانین تھریٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر کام کرنا پڑتا ہے. اس ضمن میں ایران کے تھریٹ کے اوپر جب پہلی دفعہ عمران خان سے محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی تھی تو عمران خان نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ محمد بن سلمان نے اسے کہا کہ ہمیں ایران کی وجہ سے بہت تھریٹ ہے اور ہم اپنے آپ کو اسٹیبلائز نہیں کر سکتے، تو پاکستان کیا کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ آپ ان سے بات چیت کیوں نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ میں نے بات چیت جو ہے کرنے کے لیے اس نے کہا کون کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں. تو عمران خان جو ہے وہ ایران چلے گئے. جب وہ ایران چلے گئے تو وہاں ایرانی جو تھے وہ کہتے ہیں بہت پہلے سے تیار تھے، اور جب انہوں نے یہ میسج محمد بن سلمان کو بتایا تو بات کہیں لیک آؤٹ ہو چکی تھی، تو اس نے صرف ویسٹ کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو اس دوران وہ کہتے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ جی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس ملاقات کا جب ریفرنس کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ چائنیز نے پھر ایک خفیہ طور پہ اس کو کام کرتے ہوئے اس کو اپنے طور پہ استعمال کیا اور چائنیز اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو گیا. اس وار کے بعد ڈرتے ہوئے، خوفزدہ ہوتے ہوئے کہ چائنیز اسلحے پہ لوگ بھروسہ نہ کر لیں، فوراً طور پر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہنچا ہے اور اس نے جو کل مذاق اڑایا ہے ان کا، اس نے کہا یہ دیکھیں مجھے سونے کے زبردست قسم کے 24 کیرٹ کے فوارے کے ساتھ کھڑا ہے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے بچپن سے اس طرح کے فوارے دیکھتا آیا ہوں. اور پھر اس کے بعد مجھے سونے کے برتنوں میں کھانا کھلایا، اس نے بچپن سے سونے کے برتنوں میں نے کھانا کھلایا، اور اس نے کہا کہ میں آئندہ نہیں جاؤں گا اگر وہ ٹرمپ کے سٹائل سے انہوں نے میرا استقبال نہ کیا. اور یہ اس نے مذاق کا خیز بات کی ہے پوری عرب ورلڈ کی. اب یہ لیکن عربوں سے انہوں نے اسلحہ خریدوا لیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ اور ڈیل کسی طریقے سے ہو سکے امریکن اسلحہ جو ہے وہ بک جائے اور امریکہ کو وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ اس طرف لے جائے، ورنہ انویسٹمنٹ دوسری طرف بھی جا سکتی تھی، چائنا کے اندر بھی جا سکتی، کیونکہ دنیا کے تمام ممالک چائنا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. برطانیہ کی آدھی سے زیادہ فیکٹریز چائنا پہنچ چکی ہیں. امریکہ کے اندر ایپل سے لے کے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ساری کی ساری وہاں بن رہی ہیں، اسٹیلا کارس تک وہاں بن رہی ہے. اس چائنیز مارکیٹ کے اندر نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا خوف ہے، اس لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کے معاہدے بھی وہاں کر لی.